السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس۔ میرے پیارے بچوں، اظہار شفوی کا قاعدہ دیکھیے۔ اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیا؟ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جیسے اردو میں ہم، تم کی میم، ہم تو میم ظاہر ہو رہی ہے، تم میم ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیے۔ اظہار شفوی، ہا میم پیش ہم۔ کیا؟ ہا میم پیش ہم۔ فا یا زیر فی، ہم فی۔ تو یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کیا آیا ہوا ہے؟ فا آیا ہوا ہے۔ اس لیے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم، ہا میم پیش ہم۔ فا یا زیر فی، ہم فی، ہم ایسے غنّے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ فا یا زیر فی، زیر والے حرف کے بعد یا ساکن آئے ہوئے ہیں، اس لیے یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح زبر والے حرف کے بعد الف آیا ہوا ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، ہم فیہا۔ اظہار شفوی، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم۔ یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میم ساکن کے بعد میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دال آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اور میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ لام میم زبر لم، لام میم زبر لم، میم کے اوپر جزم ہے، اسی لام کو میم سے ملائیں گے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہاں میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یا آئی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با، سین واو پیش سو، لم یل بسو۔ حمزہ میم زبر ام، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ لام آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ام لم، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، پھر آگے پھر میم ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے، با اور میم کے علاوہ تا آیا ہوا ہے، اس لیے
اظہار شفی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ام لم، تا نون پیش تن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آئی ہوئی ہے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. تن، ذال را زیر زر، ذال کو نرم آواز سے ادا کریں گے. ام لم تنذر، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یہاں پر حمزہ آئی ہوئی ہے، اس لیے اظہار شفیع ہوگا، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. لہم اج، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، لہم اجرن، ہم فیہا لکم دینکم، لم یلبسوا، ام لم تنذرہم لہم اجرن. اخفائے شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا. دیکھیں سمجھیے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفیع کہتے ہیں. لیکن اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفا ہوگا. جیسے حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم. میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے اخفائے شفیع ہوگا، غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. یہاں ان ربہم بہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ان ربہم، ہم با زیر بھی، ہا میم زیر ہم، بہم، ان ربہم بہم. تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم. میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے، اس کو اخفائے شفوی کہتے ہیں. ترمیم، با زیر بی، حاضر ہی، بیحی، جیم الف زبر جا، بیحی جا، را زبر را، بیحی جا را، تا دو زیر تن، بیحی جا را تن، ترمیم بحجارة، ترمیم بحجارة. واو زبر و، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم. میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے اخفائے شفیع ہوگا، غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. وما ہم، با زیر بھی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، میم زیر می، بیمؤمی، نون یا زیر نی، بیمؤمنی، نون زبرنا، بیمؤمنین. وما ہم بمؤمنین، وما ہم غنے کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفائے شفیع کہتے ہیں. فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم. میم ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، اس لیے اخفائے شفیع ہوگا، غنے کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے. با زیر بھی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، با دو زیر بن، بعذاب، فبشرهم بعذاب. ان ربهم بهم ترميهم بحجارة
وما هم بمؤمنین فبشرهم بعذاب، یہاں تک اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے.